الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين علينا وعليهم أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک میں خطبے کے عنوان کے حوالے سے میں نے قرآن مقدس کی 2 مکمل چھوٹی صورتیں تلاوت کی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی ان 2 صورتوں کے ذیل میں کچھ اہم پیغام جو لوگوں کے اور ہمارے ہم سب کے حق میں نفع کی اور کارآمد باتیں ہوں وہ میری زبان سے کہلوا دیں، وہ پیغام نکلوا دیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوب اچھی طرح دل جمعی سے سماعت کرنے اور پھر عمل کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. قرآن مقدس کی 2 مکمل چھوٹی صورتیں میں نے پڑھی ہیں، اور یہ 2 چھوٹی صورتیں جو میں نے خطبے میں تلاوت کی ہیں یہ قرآن مقدس کی سب سے آخر کی 2 صورتیں ہیں. یعنی قرآن شروع ہوتا ہے، آپ شروع کریں الحمدللہ رب العالمین، اور قرآن ختم ہوتا ہے من الجنۃ والناس. تو سورہ فلق اور سورہ ناس یہ قرآن مقدس کی 2 سب سے آخری صورتیں ہیں، اور ان 2 صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے، سر جھکا کے بیٹھنے کے لیے آئے ہیں. کیا کہا جاتا ہے؟ معوذتین. یہ معوذ تعوذ سے ہے، جس کے معنی ہے پناہ چاہنا، پناہ مانگنا. سوال یہ ہے کہ یہ جو 2 صورتیں میں نے پڑھی ہیں، ان دونوں صورتوں کو اگر ملایا جائے تو ان میں 11 آیتیں بنتی ہیں. کتنی؟ 11 آیتیں. سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں اور سورۃ الناس میں 6 آیتیں ہیں. تو 6 اور 5 کو اگر ملائیں گے تو کتنا بنے گا؟ 11 کے عدد بنتے ہیں. تو ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، اور ان دونوں صورتوں کے متعلق مفسرین کی راجح قول جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہ دونوں صورتیں مدنی صورتوں میں سے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دونوں صورتیں بیک وقت ایک ہی ساتھ نازل کی گئی. اب سوال یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی، اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی ساتھ بیک وقت 2 صورتیں، وہ بھی قرآن کی، وہ بھی آخری اور سب سے چھوٹی صورتیں وہ نازل فرمائی ہے. تو اس کے پیچھے کی ریزن کیا ہے؟ یہ کچھ سوالات ہیں جس کے جوابات میں مختصراً آپ کو دوں گا انشاءاللہ آگے.
پہلے یہ جان لیں کہ یہ جو دو صورتیں ہیں، ان دو صورتوں کے متعلق علماء کرام اور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ بڑی پاورفل اور ان دونوں صورتوں کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایون کہ لکھا ہے کہ ہر بندے کو ان دو صورتوں کی ضرورت پڑتی ہے، صبح سے لے کر شام تک، اسی طرح زندگی کی صبح سے لے کر موت کی شام تک ان دونوں صورتوں کی ضرورت پڑتی ہی ہے۔ لکھا گیا ہے کہ روحانی زندگی میں بھی اور جسمانی زندگی میں بھی ان دونوں صورتوں کا بڑا اہم رول، بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو جسم کے اعتبار سے کوئی بیماری لگی ہے، بندہ سوکھ رہا ہے، کانٹا ہوتا چلا جا رہا ہے، بدن میں کمزوری ہوتی چلی جا رہی ہے، بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بندے کو پتہ نہیں ہے، خبر نہیں ہے، علاج پہ علاج کروایا جا رہا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ بیماری کیا ہے۔ جانچ کروانے کے بعد بھی اس کو صحیح بیماری کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ بندے کو بیماری کیا لگی ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کے اس قدر فضائل ہیں، اس قدر اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ بڑی سی بڑی بیماریوں کا خاتمہ کے لیے یہ دونوں صورتیں کافی ہے۔ بس شرط یہی ہے جو میں عموماً بتایا کرتا ہوں کہ اس کا یقین پکا ہونا چاہیے، خالی زبان میں نہ ہو، دل میں ہو، وہ جو بولتے ہیں اس کا اثر ہمارے دل میں مضبوطی سے اتر جائے۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ دونوں صورتیں بیک وقت اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اتاری؟ اس کے بارے میں مفسرین کی یہ رائے ہے۔ یہ بتانے سے پہلے میں ان دونوں صورتوں کا جو ہے نا شارٹ کٹ میں پہلے ترجمہ کیے دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، یعنی اس رب کی جو ہر چیز کا مالک کے ساتھ ساتھ صبح کا بھی مالک ہے۔ من شر ما خلق، اور میں پناہ مانگتا ہوں ان تمام چیزوں سے جن چیزوں کو اللہ نے اپنی طاقت سے وجود میں لایا ہے۔ خلق کے معنی مخلوق کے آتے ہیں، تو اللہ کی ذات اور اللہ کے کلام کو چھوڑ کر پوری کائنات میں جو کچھ نظر آتا ہے، جو کچھ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، جن چیزوں کا وجود دنیا میں ہے جس کو ہم نے نہیں دیکھا ہے لیکن سنا ہے، تو اللہ اور اللہ کا کلام کو چھوڑ کر تمام چیزیں کیا ہے؟ پتہ نہیں ہے؟ مخلوق رے بھائی، تمام چیزیں کیا ہے؟ اللہ کی ذات اور اللہ کا کلام، اللہ کی بات، اللہ کی ذات اور اللہ کی بات۔ اللہ کی بات کیا ہے؟ قرآن ہے، اتنا بھی نہیں پتہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جس کو چاہتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے بات کریں، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب پڑھے، قرآن پڑھے۔ تو اللہ کی ذات اور اللہ کی بات، ان دونوں کو چھوڑ کر باقی پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب کے سب کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ من شر ما خلق، میں پناہ مانگتا ہوں ان تمام چیزوں سے جس کو اللہ نے وجود میں لایا ہے، تمام مخلوقات سے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور میں پناہ مانگتا ہوں رات کی تاریکی سے، ڈارکنیس جس کو اندھیرا پن کہتے ہیں، اذا وقب، جب اندھیرا پن آ جائے، چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور میں پناہ مانگتا ہوں نفاساتی، پھونکنے والی عورت کو کہتے ہیں، جو تانترک گیری کرتی ہے، پھونک مارتی ہے، جادو کرتی ہے، سحر کرتی ہے۔ فی العقد، عقد کے معنی گرہ کے آتے ہیں، اور پھونک گرہ پر پڑھ کر پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد،
اور حسد کرنے والے کے شر سے اذا حسدا، جب حاسد جیلسی حسد کرنے لگے۔ اور پھر اگلی صورت کا جو ترجمہ ہے، قل اعوذ برب الناس، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں تمام کائنات کے موجد میں لانے والے رب کی۔ رب الناس یعنی سب کو، لوگوں کے رب کی، تو ظاہر سی بات ہے سب کو بنانے والا، سب کو کائنات میں وجود میں لانے والا اللہ ہے۔ تو میں نے یہ ترجمہ کیا ملک الناس، اور لوگوں کے مالک، جو اصل مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور کہیے الہ الناس، کہ لوگوں کے جو الہ ہے، الہ کے معنی معبود کے آتے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس، میں اس شر سے جو چھپ جائے خناس میں سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنتی والناس، جو جنات میں سے ہے اور انسان میں سے ہے۔ یہ دو صورتیں جو چھوٹی صورتیں ہیں، ان دونوں صورتوں کا میں نے ترجمہ کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دو صورتیں جو قرآن کی سب سے آخری صورت مانی جاتی ہے، آخری صورت ترتیب کے اعتبار سے بھی ہے، تو یہ دو صورتیں جو بیک وقت اللہ کے نبی پر ایک ساتھ ایک ہی جگہ ایک ہی موقع پر نازل کی گئی، تو کیوں اور اس کا شان نزول کیا ہے، وجہ کیا ہے، وہ بتانے چلا ہوں۔ کان کے پردے دریچے کھول کے رکھیں، دھیان سے سنیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے 13 سالہ لائف میں، آپ نے نبوت کے بعد مکہ میں جو آپ کی زندگی گزری ہے وہ کتنی گزری ہے؟ 13 سال۔ کتنا؟ 13 سال۔ نبوت کے بعد کی جو آپ کی لائف ہے، جو زندگی ہے، وہ کتنی ہے؟ ارے نبی بنائے جانے کے بعد آپ کی جو زندگی ہے، یعنی کتنے دنوں تک آپ زندہ رہے؟ 23 سال۔ کل 63 سال تو آپ کی عمر تھی بھائی۔ اور نبی جو نبوت کا جو تگمہ، جو تاج پہنایا جاتا ہے، نبوت کا جو سر میں تاج لگایا جاتا ہے، نبی جو بنائے جاتے ہیں، نبوت کے عہدے پہ جو براجمان کیا جاتا ہے، وہ 40 سال کی عمر میں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے 13 سالہ نبوت کے بعد کی لائف میں، زندگی میں، جب آپ وہاں لگاتار دشمنوں نے آپ کو خاطر خواہ خوب پریشان کیا، تو آپ اللہ کے حکم سے مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ ہجرت کرتے ہیں۔ آپ ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ آتے ہیں، لیکن اس زمانے میں جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، مدینہ کے اندر یہودیوں کا بڑا بول بالا تھا۔ یہود خوب رہتے تھے، یہودی لوگوں کا ایک بڑی تعداد جو ہے نا، بہت زیادہ لوگ رہتے تھے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب وہاں تشریف لائے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری پر جب یہودیوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، تو وہ تو اپنی اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ آخری ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ بائبل میں، انجیل میں، تورات میں، زبور میں، وہ اپنے اپنے جو ہے نا ماننے والوں کے فالوور جو تھے، وقت کے نبی کے جو ماننے والے تھے، جو ان کے حواریین تھے، جو ان کے قوم کے لوگ تھے، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں پڑھ بھی چکا، سن بھی چکا تھا کہ آخری نبی جو ہے نا آنے والا ہے، اور اس کا نام محمد ہوگا، اسمہ احمد قرآن میں ہے، احمد کا اور محمد کے نام کا بھی تذکرہ ہے۔ تو بہرحال جب ان کو پتہ چل گیا کہ آخری نبی یہی ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، تو دھیرے دھیرے یہودیوں کو کیا دشمنی ہونے لگی، حسد اور جلن ان کے دلوں میں پیدا ہونے لگی۔
اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے جس طرح آگ کی چنگاری اگر پیٹرول پمپ میں یا اس طرح کی جگہ میں جہاں پیٹرول کیروسین وغیرہ پورے گھر میں یا پورے ایریے میں بھرا پڑا ہو، یا ایسی نازک جگہ میں جہاں گیس وغیرہ کی بڑی بڑی ٹنکیاں رکھی ہوئی ہو اور پورا معاملہ گیس کا ہو، اس جگہ میں آگ جلانا کتنا خطرناک اور گھاتک ثابت ہو سکتا ہے۔ بعین ہی اسی طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ آئے اور آپ رہنے لگے اور اپنے دین کا پرچار کرنے لگے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جانے لگے، تبلیغ کے لیے جانے لگے، لوگوں کو سمجھانے لگے، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی وحدانیت کو آپ سمجھانے لگے، تو چونکہ وہ یہودی تھے، دل میں ان کی حسد، جلن، کینہ، بغض، عناد، اور یہ اتنا بھیانک چیز ہے، اتنا خطرناک چیز ہے کہ اگر تھوڑی سی چنگاری لگ جائے تو آنن پھانن گیس کے پورے گوڈاؤن کو جس طرح جلا کر خاکستر کر سکتا ہے، اسی طرح حسد کے بارے میں کہا گیا کہ اگر حسد کی بیماری کسی کو لگ گئی تو چنگاری لگی ہے، اب اس چنگاری کی وجہ جس طرح آگ کی چنگاری پورے ایریے کو جلا دیتی ہے، پورے کپڑے کو جلا دیتی ہے، پورے گھر کو جلا دیتی ہے، پورے گوڈاؤن اور گاڑی کو جلا دیتی ہے، ویسے پورے لائف کو اور لائف کے پورے نیک عمل کو چوپٹ کر دیتی ہے۔ تو یہودیوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو دشمنی تھی، وہ کرتے رہے جیلسی، حسد، اور ایک کے بعد ایک کوئی نہ کوئی پلان، کوئی نہ کوئی ترکیب، پری پلان وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے جائے، ان کا خاتمہ ہو۔ کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بار بار وہ اٹیک کرنے لگے اور کوششیں کرنے لگے کہ کسی طریقے سے یہ اپنے دھرم کا، اپنے مذہب کا، اپنے دین کا پرچار نہ کر سکے، تو اس سے پہلے کہ یہ زیادہ سے زیادہ پرچار کرے، لوگ سنیں، ایمان کے اندر داخل ہو جائے، لوگ ایمان قبول کرنے لگے، کلمہ پڑھنے لگے، تو یہ سوچتے رہتے تھے، کوئی نہ کوئی پلاننگ کرتے رہتے تھے کہ نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے۔ بالآخر یہ بھی کچھ بھی کرتے تھے، لیکن چونکہ یہ وقت کے نبی ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، لاج دلارے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتے کے ذریعے فوراً اس کو اطلاع دے دیتے تھے کہ دیکھو یہ کر رہے ہیں، یہودیوں کی طرف سے یہ پلاننگ ہو رہی ہے، تمہیں ستانے کے لیے اے اللہ کے محبوب یہ کچھ کیا جا رہا ہے، لہٰذا تم سترک رہنا۔ اب یہودی سوچ سوچ کے پریشان کہ ہم اتنا کچھ کرتے ہیں لیکن آج تک ہم اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے ہیں، بالآخر کرے تو کرے کیا؟ تو اس زمانے میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا، غور سے سنیے گا، ایک بہت بڑا کون تھا؟ جادوگر۔ اس جادوگر کا نام تھا لبید بن عاصم۔ لبید ابن عاصم، اور عاصم کا لفظ بھی آیا ہے۔ بہرحال یہ بڑا جادوگر تھا اور اس نے اپنی بیٹیوں کو بھی جادوگری کی اس قدر کلا اور یہ چیزیں سکھا رکھی تھی کہ وہ بھی بڑی ایکسپرٹ تھی، بڑی جانتی تھی جادوگری میں، بڑی ماہر تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچہ خدمت کیا کرتا تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں جو بچہ رہتا تھا، اس منافق نے اس بچے سے کہا کہ دیکھو، جب تم دیکھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرتے ہیں تو اس کنگھی کو جس میں آپ کنگھی کرتے ہیں اور اس میں کچھ بال اٹک کے رہ جاتا ہے، وہ کنگھی کسی طریقے سے چپکے سے لا کر مجھے دے دینا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرتے ہیں، وہ کنگھی آپ کرتے ہیں، آپ رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بھنک بھی نہیں ہوتی ہے۔ وہ بچہ چپکے سے، چونکہ پہلے سے بات ہو چکی ہوتی ہے، وہ منافق اس کو تیار کر لیتا ہے کہ دیکھو بھائی کام کرنا، تم وہ کنگھی کسی طریقے سے لا کر مجھے دے دینا۔ تو وہ بچہ ہی رہا ہوگا، اس نے چپکے سے وہ کنگھی لے جا کر اس کو دے دیا۔ وہ جادوگر تھا، اس کو پتہ تھا، وہ تمام لوگوں نے مل بیٹھ کر پہلے ہی یہ متفقہ فیصلہ کر لیا تھا کہ بھائی ہم تو تھک چکے ہیں،
ہم ان کو نقصان پہنچانے سے عاجز آ گئے ہیں، کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، لہٰذا تم بڑے جادوگر ہو، تم کچھ کرو۔ تو تمام لوگوں کی فرمائش پر انہوں نے کہا کہ کسی طریقے سے کنگھی کو منگوا لیا جائے جس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہوں۔ وہ بچے کے ذریعے وہ کنگھی منگوا لی جاتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال رہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کنگھی میں جو بال پھنسے ہوتے ہیں وہ بچہ لے جا کر اس 11 گیریں لگائی جاتی ہے۔ کتنے گیریں؟ ادھر آپ کا دھیان ہے، دھیان میری طرف ہونا چاہیے ورنہ آپ کو سمجھنے میں دشواری ہوگی۔ کتنی گیریں لگائی گئی؟ 11 گیریں لگائی گئی اس میں، اس کنگھی میں، اور اس میں جو بال تھے، اور وہ کھجور کے خوشے کے اس میں لگا کر، اس میں لپیٹ کر، اس میں چھپا کر بئر رونا نامی ایک کنویں کے اندر لے جا کر اس کو نیچے پتھر میں دبا دیا گیا۔ اب جب یہ عمل کر دیا گیا، یہ سحر اور جادو کر دیا گیا، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ظاہر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار رہنے لگے۔ روایت میں ہے کہ آپ تقریباً 6 مہینوں تک بیمار رہے۔ کتنے دنوں تک؟ 6 مہینوں تک آپ بیمار رہے، اور اس بیماری کی وجہ سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے جو ذمہ داری، جو ڈیوٹی آپ پر لگائی ہے، وہ ذمہ داری اور ڈیوٹی آپ پوری جو ہے نا کر نہیں سکے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ نجی اور پرسنل کام میں کبھی کرتے تھے لیکن ایسا محسوس ہوتا کہ جیسا کہ ہم نے یہ کام کیا نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بیان ہے، حدیث میں ہے، روایت موجود ہے کہ اس جادو کے اثر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کچھ یوں ہو گیا تھا کہ کبھی کبھی آپ 2 رکعت نماز پڑھتے، 4 رکعت پڑھتے اور آپ کو ایسا لگتا کہ میں 2 ہی پڑھا ہوں۔ کبھی کبھی آپ کچھ کام کر لیتے اور آپ کو ایسا لگتا کہ میں نے کیا نہیں ہوں۔ کبھی کبھی نہیں کرتے اور ایسا لگا کہ میں نے کر لیا ہوں۔ یہ صرف اس جادو اور سحر کا اثر کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر ہوا، بہت زیادہ تکلیف محسوس کرنے لگے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے سناٹے میں سوئے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سوتے ہیں اور خواب میں دیکھتے کیا ہیں کہ 2 آدمی آتا ہے، 2 فرشتہ، ایک پیر کے طرف اور ایک سر کے طرف، دونوں آ کے کھڑے ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے سے بات کرتا ہے کہ پتہ ہے کہ بھائی اس کو کیا بیماری ہے؟ تو دوسرا جواب دیتا ہے کہ ہاں مجھے پتہ ہے اس کو کیا بیماری ہے۔ کہا کیا بیماری ہے؟ کہا اس کو جادو کر دیا گیا ہے۔ کہا کون جادو کیا ہے اور کس نے کیا ہے اور کس میں کیا ہے؟ تو اس نے واضح کر دی کہ اس کو ایک فلاں یہودی نے، لبید بن عاصم نے، سب کے کہنے پر، وہ بڑا منافق، اس نے یہ جادو کیا ہے، اپنی بچیوں کے ذریعے کروایا ہے۔ اور کس میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کنگھی جس میں آپ کنگھا کرتے تھے، اس میں کچھ بال رہ گئے تھے، اس میں جو ہے نا اس کی وہ لبید بن عاصم نے اپنے بچیوں کے ذریعے اس میں جادو کروائے ہیں اور فلاں کنواں میں لے جا کر اس کو دفن کر دیا گیا ہے۔ جب یہ کچھ ماجرا ہوتا ہے، خواب میں آپ کی نیند کھلتی ہے، آپ اصحاب کو، صحابی کو، روایت میں ہے کہ اس میں حضرت علی بھی اس میں ہے، موجود ہیں، وہ کچھ صحابہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کنواں کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہ جبرائیل امین کے ذریعے یہی 2 سورت جو میں نے ابھی پڑھی، قرآن کریم کی جو 2 سب سے چھوٹی سورت قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے، یہ 2 سورتیں اللہ نے اسی وقت اتاری۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جبرائیل امین کے ذریعے یہ خبر بتلایا اور اس کی جانکاری دی کہ میرے محبوب جب وہ کنگھی وہاں سے نکال لو تو ایک ایک گرہ کو کھولو اور قرآن کریم کی ایک ایک آیت پڑھ کر اس پہ پھونک مارو۔ جب ایک ایک گرہ کھولتے گئے، ایک ایک آیت پڑھ کر پھونک مارتے گئے، جیسے ہی 11 آیتیں پڑھی، 11 گرہ کھل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسا لگا جیسا کہ میرے اوپر سے پہاڑ جیسا کوئی بھاری پن، کوئی ایسی چیز، وزنی چیز رکھی ہوئی تھی جو اچانک سے وہ چیز ہٹا دی گئی اور مجھے بڑا اچھا لگا۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کو بڑا الرجی، بڑا دشمنی اور بڑا حسد اور بڑا جلن
لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا. کیا پتہ چل گیا؟ پتہ چلا نا بھائی کہ کس نے جادو کیا تھا، اس کا نام پتہ چلا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کیسے تھے؟ اشاروں میں اپنی جان، اپنی اولادوں کی جان نچھاور کرنے والے صحابہ تھے کہ نہیں؟ اپنی گردنیں کٹوانا وہ اپنی فخر اور عزت سمجھتے تھے کہ نبی کی حکم پر، نبی کی بات پر، نبی کی ذات پر ہمارا خون بہہ جائے، ہماری گردنیں کٹ جائے، سارے بےتاب اور بے قرار رہتے تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی کو نہیں بتاتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس بارے میں خبر ہو جاتی ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ، جب پتہ چل گیا کہ فلاں نے آپ پر جادو کیا اور اس کی وجہ سے آپ 6 مہینے تک بیمار رہے، آپ کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑی، آپ اللہ کے محبوب ہیں، تو کیوں نہ آپ صحابہ کو حکم دیں کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے. میرے محبوب سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جب میرے اللہ نے مجھے ایک قرآن کریم کی ان 2 چھوٹی صورتوں کی برکت سے جب مجھے عافیت مل گئی، نجات مل گئی، شفا مل گئی، مجھے آرام مل گیا، میری بیماری ختم ہو گئی، میری بیماری جاتی رہی، تو اب مجھے انتقام اور بدلہ نہیں لینا ہے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ صحابہ کو بھی پتہ چل گیا. صحابہ اجازت لیتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمیں یہ اجازت دے دیں، ہم آنن فانن جا کر اس کی منڈی تڑ سے جدا کر دیتے ہیں. آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، سرور کونین، رسول الثقلین، امام الحرمین، جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے کہ نانا، یہ اچھا عمل نہیں ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے. دنیا کا پیغام دینے والا جس نبی کو اللہ نے محمد الرسول اللہ کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور جس کا پیغام، جس کا سندیش، جس کا میسج اور جس کا سبق دنیا کے لیے یہ ہے کہ دنیا والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، مسلمانوں کے ساتھ عزت اور اکرام کا معاملہ کرو، مسلمانوں کے ساتھ حسد، جلن، کبر کا معاملہ نہ کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وہ محمد اپنی ذات سے یہ اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ میری تکلیف بھی ٹھیک ہو گئی اور پھر تم بدلہ بھی لو. بہرحال مجھے بتانا یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کے ذیل میں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر جہاں عافیت مل گئی، یہودیوں نے جیلسی، حسد، جلن، بغض، اناد کیا، لیکن کچھ ہوا نہیں. کچھ دنوں تک آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی. اس میں مفسرین نے کئی نکات، پوائنٹ کی بات، نقطہ کہتے ہیں پوائنٹ کی بات کو. ایک تو وہ نقطہ جو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور جب چھوٹی کاپ سے جو نقطہ ہے وہ نقطہ مانے پوائنٹ کی بات کو کہتے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ عالم الغیب تھے. کیا تھے؟ ارے بولیے نا. عالم الغیب کس کو بولتے ہیں؟ عالم الغیب، غیب کا جاننے والا. کل کیا ہوگا، بارش ہوگی نہ نہیں ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، کس مقدار میں ہوگی، سمے دوپہر کے بعد ہوگی، صبح ہوگی، فجر کے بعد ہوگی، کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کل ہم نیک کام کر پائیں گے نہیں، فلاں کے ساتھ کیا ہوگا. یہ تمام باتیں غیب کی باتیں ہیں. اللہ فرماتا ہے غیب کی باتیں صرف اللہ جانتا ہے. جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ غیب کی باتیں نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ جانتے تھے، وہ اپنا کھوپڑی صاف کر لے، برین واش کر لے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو غیب کا علم، بولیے نا بھائی، غیب کا علم نہیں تھا. غیب کا علم اللہ کو ہوتا ہے، اور اللہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے، جس کو پیدا کیا ہے وہ مخلوق کہلاتی ہے. اور اللہ پیدا کرنے والا کریٹر ہے، تو اللہ خالق ہے، اور اللہ کے علاوہ اور اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر تمام چیزیں مخلوق. تو وہ خالق، ہم سب مخلوق ہیں. تو جو پیدا کیا گیا ہے اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ عالم الغیب ہے، غیب کو جانتے تھے.
جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی مشکل کشا تھے، مشکل کشا کے مطلب یہ ہے کہ ہر مشکل کو ختم کرنے کے پاور اللہ کی طرح رکھنا، نعوذ باللہ یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ حاجت روا، کسی کی کوئی ضرورت ہے، اللہ کی طرح بندے کی ضرورت کو نعوذ باللہ نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ دوسرے کی تمام ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، اللہ کے نبی بھی اسی طرح لوگوں کی ضرورتیں آنن فارن پوری کر دیتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا بھی شرک ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو گیا تو اب اس کو دوبارہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا پڑے گا، اگر اس کی بیوی نکاح میں ہے تو دوبارہ سے اس کو نکاح کرنا پڑے گا، تجدید نکاح۔ اللہ کے نبی کو اگر علم ہوتا تو 6 مہینے تک آپ بیمار رہتے، پھر تو فوراً غیب کا جاننے والا تو فوراً پتہ چل جاتا۔ 6 مہینے تک کاہے آپ رہتے؟ آنن فانن آپ اپنی اس بیماری کا علاج کر سکتے تھے، اللہ سے فریاد کر سکتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ اللہ مجھے یہ بیماری ہے، پتہ چل گیا اس نے کیا، یہ کیا ہے، لہٰذا کوئی اپائے بتاؤ۔ ایک بات تو یہ مفسرین نے لکھی ہے۔ دوسری اہم بات، من شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے، جیلیسی۔ یہ جو حسد کی بیماری ہے اس سے ایک بھی آدمی بچا ہوا نہیں، ایک بھی آدمی نہیں، کوئی آدمی بچا ہوا نہیں ہے۔ ایک بھی آدمی آپ دکھا دے جو کہیں کہ میرے دل میں کسی کے لیے حسد اور جلن بغض عناد نہیں، ایک بھی آدمی نہیں ہے۔ اور حسد کے بارے میں کہا گیا کہ حسد ایسا ہی ہے کہ جس طرح ایک بالٹی پانی کو خراب کرنے کے لیے ایک بوند پیشاب یا ایک بوند شراب کا قطرہ ہی کافی ہے، ویسے شراب حسد کی اگر کسی کو لت لگ جاتی ہے، چنگاری لگ گئی تو تمام کے تمام نیک اعمال کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ یأکل النار الحطب، یعنی سوکھی لکڑی کو جس طرح آگ میں ڈالتے جائیں، کوئی بھی لکڑی ہو، لکڑی کی ذات نہیں دیکھتی، نیم کی ہے، فلانا کی ہے، شیشم کی ہے، یہ ہے، کوئی بھی لکڑی ہو، سوکھی لکڑی آگ کے اندر ڈالتے جائیں، آگ ہر لکڑی کو جلاتی چلی جاتی ہے۔ ویسے ہی حسد کے اندر یہ صفت ہے، حسد جس بندے کے اندر پیدا ہو گئی، اب کوئی بھی بڑا سے بڑا نیک آدمی ہے، اس کے نیکی کو ایسے ہی سوکھی لکڑی جس طرح جلاتی ہے آگ، ویسے ہی حسد کا کام ہے کہ تمام نیکیوں کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ اب جب نیکیاں جل کر ختم ہو جا رہی ہے تو وہ بندہ نیک رہا کیوں اور نیک بنا کیسے؟ تو یہ 2 باتیں بڑی اہم۔ اور تیسری اہم بات، من الجنۃ والناس، کہ آپ پناہ مانگیے ان تمام مخلوقات میں سے جو تکلیف پہنچاتے ہیں، جادو کے ذریعے، مصیبت کے ذریعے، چغلی کے ذریعے، حسد کے ذریعے، غیبت کے ذریعے، کسی کو زمین ہڑپ کر، کسی کا مال کھا کر، کسی کے بھی ذریعے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی آیت بھیج کر کہہ رہے ہیں یہ کام کبھی جناتی شیاطین بھی کر سکتا ہے اور کبھی انسان میں سے بھی کر سکتا ہے۔ تو پناہ صرف جنات سے ہی نہیں، پناہ انسان سے بھی مانگنا ہے، اور انسان بھی جب بگڑ جاتا ہے تو وہ جنات سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، فتنے میں بڑھتا کہ نہیں؟ تو اس لیے گناہ سے بچنے کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ جو حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، عناد ہے، یہ ایسے عمل ہے جو دوسرے کے نیک عملوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ بندہ نیک نہیں رہتا، پھر پھینک ہو جاتا ہے، ڈپلیکیٹ مال، اس کے اندر کوئی چیز بچتی نہیں۔ اب جو کچھ وہ ڈھنگ ڈھانچہ، لمبا کرتا اور یہ جو کچھ دکھ رہا ہے وہ سب ڈھکوسلا بازی ہے، وہ ریاکاری اور دکھاوا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کھوکھلا کرنے کے لیے ایک ایسی بیماری لگی ہوئی ہے جس کو حسد کہتے ہیں، اور جب تک حسد اس کے اندر پنپ رہی ہے اس کے اندر نیکی بنتی کہاں ہے؟ ایک نیکی کرے تو آگے سے جو نیکی کا ذخیرہ ہے اس کو بھی جلا کر ختم کر دے۔ اس لیے انشاءاللہ آج یہ جمعہ میں جو یہ پیغام دیا گیا ان 2 چھوٹی صورتوں کے عنوان کے حوالے سے، انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کریں گے، جمیں گے، گناہ سے بچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہ سے بچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔